آج ایک خوشخبری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ چونکہ ایک الحمدللہ ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کے لیے ایک خوشی کا موقع تھا، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی یہ موقع شیئر کرتا چلوں۔ اور خوشی کا موقع اس طور پر کہ الحمدللہ یوں تو ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کی جانب سے کئی سارے رسائل، تصانیف اور تحریر کے مراحل سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن ایک رسالہ الحمدللہ بنام مسئلہ ندا منظر عام پر آ چکا ہے، اور اس کی تحریر اور تصنیف کے جو مراحل ہیں وہ اس سے گزر چکا۔ اور یہ اس موقع پر میں ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کو، بندہ ناچیز بانی ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک پوری ٹیم کی ان کاوشوں کو، دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ہمارے سامعین، جو متعلقین جہاں کہیں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، یا اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، ان کی حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو دینی دنیاوی تمام وہ بھلائیاں عطا فرمائے۔ دراصل ایک دوست نے اس مسئلے کی وضاحت چاہی تھی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو ذرا کتابی شکل و صورت میں تحریر کیا جائے، جس کے اندر یہ مختصر سا ایک رسالہ ہے، جس کے اندر بحمدہ تعالی 13 آیات بینات اور 7 احادیث مبارکہ اور ان پہ مختصر تبصرہ جات کر کے مسئلہ ندا کو مکمل طور پہ واضح اور روشن کیا گیا ہے کہ کیا اولیاء اللہ کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا غوث اعظم دستگیر کہنا، تو اس طرح کے کلمات آیا جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، درست ہیں یا درست نہیں ہیں، اور کیا اس کا کہنے والا اور یہ عقیدہ رکھنے والا کہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں یا مدد اور معاونت کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے، آیا اس طرح کا کہنے والا مشرک ہوگا یا اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ یہ بالکل مختصر سا ایک رسالہ اس حوالے سے لکھا گیا، اور جو بھی مطالعہ کے شائقین ہیں، کتب بینی کا شوق رکھنے والے حضرات ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر کے اس رسالے کو طلب کر سکتے ہیں۔ اور طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسکرین پر ہمارا ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کا ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کا واٹس اپ نمبر، آپ اس پہ رابطہ کر کے اس رسالے کو طلب کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ الحمدللہ مکمل طور پہ یہ رسالہ بالکل فری ہے، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ ابھی تک رسالہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نشر ہو چکا ہے، یعنی سافٹ کاپی میں آ چکا ہے، ابھی تک ہارڈ کاپی میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ ہارڈ کاپی کا بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک گزارش بھی کرتا چلوں تمام اپنے سامعین سے، اپنے ویور سے، کہ خدا را کوشش کیجئے، آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، دینی معاملات کے اندر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے۔ اب آپ پوچھیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کام سر انجام دے سکتا ہوں، میں تو ایک دیہڑی دار مزدور ہوں، میں تو جناب ایک ڈاکٹر ہوں، اور جناب اسی طرح میں تو ایک ڈیزائنر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ایک دیہڑی دار مزدور ہیں، کیونکہ مہنگائی کا دورہ ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، اگر آپ پیسوں کے ذریعے دین کی خدمت اور تعاون نہیں کر سکتے، تو اپنے آس پاس دیکھیے، کہیں مدرسے کی کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے، کوئی مسجد زیر تعمیر ہے، اسی طرح نیکی کے اور کام ہو رہے ہیں، تو آپ وہاں جا کے محتمم صاحب سے، امام صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میرے پاس اتنی رقوم تو نہیں ہے کہ میں پیسوں کی صورت میں آپ کا تعاون کر سکوں اور دینی خدمت وہ سر انجام دے سکوں، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں، میں ایک دیہڑی دار مزدور ہوں، میں ٹوکری اٹھا سکتا ہوں، میں یہ تعمیرات کا کام اچھے سے سر انجام دے سکتا ہوں، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ایک ہفتہ وہ میں فی سبیل اللہ یہاں پر کام کروں گا، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے فقط اور اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے کر سکتا ہوں، اور یہ کام آپ فری میں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اول تو میں یہی کہوں گا کہ آپ تعاون کیا کریں مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر طرف مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے تک کو کچھ نہیں مل رہا، تو آپ اس صورت میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک میڈیکل ہے، کلینک ہے، تو آپ کسی مدرسے میں جا کر جو آپ کے آس پاس ہوں، اس کے محتمم صاحب سے، اس کے منتظم صاحب سے، ناظم اعلیٰ صاحب سے یہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو بھی بچے خدا نخواستہ مدرسے میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی امراض ہیں، نزلہ ہے، زکام، کھانسی وغیرہ ہے، تو میرے کلینک پہ آ جائیں، میرے میڈیکل پہ آ جائیں، میں ان کو فری میں ادویات فراہم کروں گا۔ اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ مکمل طور پہ ان کو فری میں ادویات فراہم کریں، تو آپ یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں ایک دوائی 100 روپے کی مل رہی ہے، تو آپ 20% آف کر کے 20% ڈسکاؤنٹ دے کر آپ یہ دوائی ان کو 80 روپے میں دیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 50% آف دے کر اگر آپ 2-4 روپے منافع کم رکھتے ہیں، تو آپ رکھ کے اپنا منافع بھی نکال سکتے ہیں اور ان طلباء کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ مطمع نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک ڈیزائنر ہیں، تو آپ رابطہ کر کے علماء کے ساتھ، اور اسی طرح دینی خدمات کے اوپر، جس طرح کتابوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، کتابوں کی چھپائی ہو رہی ہے، طباعت ہو رہی ہے، بینڈنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ
آپ اپنا کردار سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح دینی چینل چل رہے ہیں آپ اس کے اندر اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ادارہ تحقیقات انٹرنیشنل کے ساتھ جو احباب ہیں جہاں کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی دینی دنیاوی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ یقین جانیے ایک بار اخلاص کے ساتھ اگر آپ دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، علماء کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اپنے کارخانوں سے کس طرح پھر آپ کے جو ہے نا رزق روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے اللہ اس کو کافی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں ایک بار پھر سے میں اپنی پوری ٹیم کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آیات کا اکٹھا کرنا، جمع کرنا، پھر ان کی چھان بین کرنا، پھر احادیث مبارکہ ان کے تمام کے حوالہ جات اکٹھا کرنا، ان کی چھان بین کرنا، اور پھر یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ اللہ پاک ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس ادارے کو مزید پھلنے اور پھولنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ پاک ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔